بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ پیارے طلباء، آج ہم تابش دہلوی کی غزل کا آغاز کریں گے۔ تو غزل کا آغاز کرنے سے پہلے میں تابش دہلوی کا تھوڑا سا تعارف آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ تابش دہلوی نامی سے معلوم ہے کہ دہلی میں پیدا ہوئے۔ ان کا اصل نام مصور الحسن تابش تخلص کرتے تھے، تو اسی لیے تابش دہلوی کے حوالے سے جانے جاتے ہیں۔ دبستان دہلی سے ان کا تعلق ہے اور خالص غزل گو شاعر ہیں۔ گو ان کے یہاں میں کہیں کہیں نظم بھی ملتی ہے، لیکن ان کا زیادہ تر رجحان غزل کی طرف رہا۔ اور اس زمانے میں کہ جب کئی استاد شاعر موجود تھے غزل کے، اس کے باوجود تابش دہلوی نے اپنا آپ منوایا اور اپنے آپ کو غزل کے خاص شعراء میں شامل کروایا۔ تابش دہلوی آل انڈیا ریڈیو سے بھی وابستہ رہے، وہاں براڈ کاسٹر اور اناؤنسر کے طور پر کام کرتے رہے، لیکن جب پاکستان بنا، ملک تقسیم ہوا تو پاکستان آ گئے اور یہاں پاکستان ریڈیو میں کام کرتے رہے ہیں اپنی آپ کی عمر تک۔ پاکستان ریڈیو کے ساتھ وابستہ رہے اور ساتھ ساتھ شعر و شاعری وہ بھی جاری رکھی۔ ان کے کلام کی نمایاں خصوصیات کہ ان کے کلام کی جو سب سے بڑی خوبی ہے وہ تصوف، کہ ان کی شاعری میں متصوفانہ رنگ جو ہے وہ نمایاں ہے، اور اسی کے ساتھ اسی وجہ سے ان کے یہاں خیال کی پاکیزگی اور جذبے کی صداقت بھی پائی جاتی ہے۔ البتہ کلاسیکی عہد سے جو انہوں نے خاص رنگ لیا وہ رنگ تغزل ہے جو ان کے ہاں موجود ہے۔ ان کا کلام پرتاثیر ہے، کلام میں اثر ہے، علاوہ جدت ادا اور معنی افرینی یہ بھی ان کے ہاں پائی جاتی ہے، اور زبان و بیان کی پختگی یہ ان کی خاص شعری خوبی ہے۔ جو کتابیں ان کی شائع ہوئیں، تابش دہلوی کی پہلی کتاب جو ان کی شائع ہوئی وہ نیمروز ہے، دوسری چراغ صحرا، تیسری غبار انجم، اور چوتھی کتاب جو ان کی شائع ہوئی وہ تقدیس۔ تو یہ چار مشہور کتابیں ہیں جو ان کی شائع ہو چکی ہیں۔ اب غزل کا آغاز کریں گے۔ پہلا شعر: سکون درکار ہے لیکن سکون حاصل نہیں ہوتا، سکون درکار ہے لیکن سکون حاصل نہیں ہوتا، ذرا جو دل کو ٹھہرا دے وہ درد دل نہیں ہوتا۔ سکون درکار ہے یعنی آرام اور سکون کی ضرورت ہے، لیکن سکون حاصل نہیں ہوتا، یعنی آرام اور سکون کی ضرورت ہے لیکن آرام اور سکون حاصل نہیں ہوتا۔ دل کو ٹھہرا دے کہ دل کو کچھ دیر کے لیے آرام دے دے، وہ درد دل نہیں ہوتا۔ درد دل سے مراد یہاں کیا ہے؟ درد دل یعنی عشق کا درد۔ تو گویا شاعر تابش دہلوی اس شعر میں کہہ رہی ہیں کہ مجھے سکون اور آرام کی ضرورت ہے، مگر سکون اور آرام حاصل نہیں ہوتا، اور جس درد میں دل کو کچھ دیر کے لیے راحت میسر آ جائے وہ عشق کا درد نہیں ہوتا۔ تو گویا شاعر یہاں اس شعر میں کہہ رہا ہے کہ مجھے آرام اور سکون کی ضرورت ہے، میں سکون چاہتا ہوں، آرام چاہتا ہوں۔ ویسے اگر دیکھیں انسان دنیا میں آتا ہے، ہر انسان کو آرام اور سکون کی ضرورت ہوتی ہے، راحت کی ضرورت ہوتی ہے، وہ راحت کا طلبگار ہوتا ہے، لیکن انسان میں اللہ تعالیٰ نے جو جستجو کا مادہ رکھا ہوا ہے، جو طلب جستجو تلاش کی رکھی ہوئی ہے، اس کے باعث بھی انسان کو کبھی آرام اور سکون نہیں ملتا، کہ انسان کبھی بھی ایک حالت میں رہنا پسند نہیں کرتا،
اور اسی طرح شاعر کہتا ہے کہ ذرا جو دل کو ٹھہرا دے کہ ایسا درد جس سے کچھ دیر کے لیے دل کو راحت مل جائے، آرام مل جائے، وہ عشق کا درد نہیں ہو سکتا۔ اب شاعر یہاں اس شعر میں کہہ رہا ہے کہ میرے دل کو آرام اور سکون کی ضرورت ہے، لیکن میرے دل کو آرام اور سکون اور راحت میسر نہیں آ رہی۔ کس وجہ سے نہیں آ رہی اگر دیکھیں تو ویسے یہاں دو پہلو اس شعر کے نکلتے ہیں کہ ایک تو جس کا ذکر دوسرے مصرے میں شاعر نے خود کر دیا ہے کہ ذرا جو دل کو ٹھہرا دے وہ درد دل نہیں ہوتا، کہ وہ درد کہ جس سے دل کو کچھ دیر کے لیے، کچھ عرصے کے لیے آرام اور راحت میسر آ جائے، وہ عشق کا درد نہیں ہو سکتا۔ کہ عشق کا درد وہ ہے کہ جس سے انسان کو ایک پل بھی آرام اور راحت میسر نہیں آتی، کیونکہ بقول شاعر یہ عشق نہیں آسان بس اتنا سمجھ لیجئے، یہ عشق نہیں آسان بس اتنا سمجھ لیجئے، ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ اور اسی عشق کے باعث شاعر نے کہا ہے اذیت مصیبت ملامت بلائیں تیرے عشق میں ہم نے کیا کیا نہ دیکھا۔ کہ عشق وہ درد ہے کہ جس سے ایک شاعر ایک عاشق کو پل بھر کے لیے بھی آرام و راحت میسر نہیں آتا، اور اگر اس کو آرام و راحت مل جائے تو گویا وہ عشق کا درد نہیں ہوتا۔ تو اس لیے اقبال نے بھی کہا ہے تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں۔ کہ عشق کا وہ درد ہے کہ جس کی جوں جوں دعا کی جاتی ہے، یہ عشق اور یہ درد اور اتنا ہی بڑھتا چلا جاتا ہے کہ جیسے بقول شاعر مریض عشق پہ رحمت خدا کی، مریض عشق پہ رحمت خدا کی، مرض بڑھتا گیا جوں جوں دعا کی۔ تو اس کے علاوہ دوسرا جو پہلو اس شعر میں ہو سکتا ہے وہ کچھ یہ ہو سکتا ہے کہ انسان کی فطرت میں تجسس کا مادہ موجود ہے، کہ انسان کہیں بھی ایک جگہ پہ مطمئن نہیں ہوتا، اور یہی تجسس، یہی چیز جو ہے وہ انسان کو ہر وقت بے چین رکھتی ہے، جستجو تلاش۔ تو اسی کی وجہ سے انسان ہمیشہ اور ہر وقت بے چین رہتا ہے کچھ کرنے کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے۔ اور اگر دیکھیں تو آج تک دنیا نے جو ترقی کی ہے انسان کی اسی تجسس اور جستجو کے باعث کی ہے، کہ اگر انسان کے دل سے یہ تڑپ، یہ جستجو تلاش ختم ہو جائے تو گویا انسان جمود کا شکار ہو کر رہ جائے۔ اور یہی چیز جو ہے وہ شاعر کہتا ہے کہ یہ ایسی چیز ہے کہ جو دل سے کبھی ختم ہی نہیں ہوتی، اور اسی وجہ سے دل کو کبھی آرام اور سکون میسر نہیں آتا۔ کہ جیسے بقول شاعر بے تاب ہے اس جہاں کی ہر شے، بے تاب ہے اس جہاں کی ہر شے، کہتے ہیں جسے سکون نہیں ہے۔ کہ سکون محال ہے قدرت کے کارخانے میں، ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں۔ تو دوسرا شعر کبھی ہر جلوہ صد رنگ حاصل تھا نگاہوں کو، کبھی ہر جلوہ صد رنگ حاصل تھا نگاہوں کو، اب اشک خون بھی چشم شوق کو حاصل نہیں ہوتا۔ جلوہ صد رنگ یعنی 100 طرح کے جلوے، 100 طرح کے جلوے حاصل تھے نگاہوں کو، کہ نگاہوں کو میسر تھے، اشک خون، خون کے آنسو، چشم شوق کے اشتیاق رکھنے والی نگاہیں، آنکھیں، مشتاق آنکھیں۔ تو یہاں اس شعر میں تابش دلوی کہہ رہے ہیں کہ کبھی میری نگاہوں کو 100 طرح کے جلوے حاصل تھے، طرح طرح کے جلوے حاصل تھے نگاہوں کو، مگر اب میری مشتاق آنکھوں کو خون کے آنسو بھی میسر نہیں۔ گویا شاعر یہاں اس شعر میں اپنا دکھ، اپنی پریشانی بیان کر رہا ہے کہ کبھی ایک وقت تھا کہ جب عاشق کو، شاعر کو محبوب کا ساتھ میسر تھا، جب محبوب کا ساتھ میسر تھا تو اس کے لیے یہ دنیا رنگین تھی، کیونکہ جب انسان کا اپنا دل خوش ہوتا ہے تو اسے چڑیاں بھی چہچہاتی دکھائی دیتی ہیں، اسے پھول بھی مسکراتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ تو گویا
ہر طرف اس کے لیے خوشی کا منظر تھا، کیونکہ اس کے دل میں خوشی تھی، محبوب کا ساتھ اسے میسر تھا۔ تو اس لیے وہ کہتا ہے کہ کبھی کسی زمانے میں ایک ایسا بھی دور گزرا ہے مجھ پر کہ مجھے ہر طرح کی آسائش سہولت محبوب کا ساتھ میسر تھا، گویا زندگی بڑے خوش کن انداز میں گزر رہی تھی۔ لیکن پھر کیا ہوا کہ پھر حالات نے پلٹا کھایا، کسی کی نظر لگی اور نظر لگنے کی وجہ سے گویا محبوب بچھڑ گیا۔ اب ہجر و فراق کے صدمات وہ سہ رہا ہے اور اپنے اسی گزرے ہوئے وقت کو بار بار یاد کرتا ہے کہ جب اسے محبوب کا ساتھ میسر تھا، کہ جیسے ایک شاعر نے کہا ہے، گزاری تھی خوشی کی چند گھڑیاں، گزاری تھی خوشی کی چند گھڑیاں، انہی کی یاد میری زندگی ہے۔ تو گویا شاعر آج اسی وقت کو، اسی محبوب کے ساتھ کو یاد کر کے اب وقت گزار رہا ہے، اور نوا گناہ ہے کہ کبھی مجھے ہر طرح کے جلوے حاصل تھے، محبوب کا ساتھ میسر تھا، محبوب ہر وقت نگاہوں کے سامنے ہوتا تھا، یہ دنیا جنت نظیر، جنت مثال بنی ہوئی تھی، کوئی دکھ، کوئی پریشانی، کوئی تکلیف نہیں تھی، ہر لمحہ عید کی مانند گزر رہا تھا۔ لیکن اب حالات نے ایسا پلٹا کھایا، محبوب بچھڑ گیا، اور پھر اس کے ہجر و فراق میں روتے روتے یہ حالت ہوئی کہ پہلے تو آنکھوں سے پانی کے آنسو بہتے رہے، اور پھر پانی کے آنسو ختم ہوئے اور ان کی جگہ خون کے آنسو نے لے لی، اور پھر یہاں تک کہ جسم سے خون بھی ختم ہو گیا، اب آنکھوں کو خون کے آنسو بھی میسر نہیں ہے۔ کہ بقول شاعر میر تقی میر، اشک آنکھوں سے کب نہیں آتا، اشک آنکھوں سے کب نہیں آتا، لہو آتا ہے جب نہیں آتا۔ کہ جب محبوب بچھڑ جاتا ہے تو عاشق کی کچھ یہی عادت ہوتی ہے کہ دن رات رو رو کر گزارتا ہے، محبوب کی یاد میں گزار دیتا ہے۔ اور اسی طرح ایک شاعر نے کہا ہے، ہجر کی شب اور اتنی کالی، ہجر کی شب اور اتنی کالی، ان آنکھوں میں کاجل ہوگا۔ تو بیٹا آج 2 اشعار کی تشریح مکمل ہوئی، شکریہ، اجازت دیجیے، کل آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہو جاؤں گا۔ اللہ حافظ۔